میں نے آپ سے لاسٹ ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوکرین کے صدر کون سا تحفہ لے کر گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. تو یہ بڑا نایاب تحفہ تھا. یعنی جو چیز وہ اپنے ملک سے لے کر گئے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت پسند بھی آنی تھی. یعنی اس سے پہلے جب یہ پلان ہو رہی تھی ملاقات تو اس وقت یوکرین کو بڑی امیدیں تھیں امریکہ سے. لیکن دوسری طرف امریکہ جو ہے وہاں پہ نئی جو حکومت ہے اس کی سوچ بالکل مختلف ہے. جو بائیڈن نے جو ہے پیسہ پانی کی طرح بہایا یوکرین کے اوپر، اور اسی لڑائی میں اب پاکستان کے خلاف بھی کچھ بین الاقوامی خبروں کے اندر یہ چھپا کہ پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر ہتھیار بیچے ہیں یوکرین کو، اور پاکستانی ہتھیار یوکرین اور رشیا کی لڑائی میں استعمال ہوئے ہیں، اور باقاعدہ اس کا کوئی معاہدہ بھی منظر عام پہ لایا گیا ہے. بہرحال پاکستان اس کا ایک بہت چھوٹا سا پلیئر تھا، اور یوکرین اور رشیا کی لڑائی میں پاکستان کے ہتھیار چاہیے تھے یا پاکستان کی سپورٹ چاہیے تھی. تو عمران خان کے ہوتے ہوئے تو وہ ممکن نہیں تھا. اس کے بعد جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے زیلنسکی جو ہے وہ لے کر گیا تھا ایک بیلٹ. یہ گولڈن بیلٹ ہے اور یہ یو ایف سی کی ہے. یعنی یو ایف سی جو ہے وہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ باکسنگ کے اور انٹرنیشنل کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا مقابلہ ہوا تھا سعودی عرب کے شہر ریاض میں، اور یہ مقابلہ بڑا مقبول ہوا تھا پوری دنیا میں. اس میں فائنلی دو باکسرز کے بیچ میں ایک بڑی جنگ تھی، جن میں ایک باکسر تھا وہ برطانیہ کا تھا اور دوسرا باکسر یوکرین کا تھا. دونوں باکسرز کے بیچ میں فائٹ ہوئی تھی سعودی عرب کے شہر ریاض میں، اور یہ دسمبر 2024 میں یہ فائٹ ہوئی ہے. اب سے لگ بھگ کوئی 2 ماہ پرانی بات ہے، دو ڈھائی ماہ پرانی بات ہے. یعنی دسمبر کے آخری 10 دنوں میں تھی، 22 یا 23 دسمبر کو یہ فائٹ تھی. میں نے یہ فائٹ دیکھی بھی تھی. تو اس فائٹ میں جو یوکرین کا باکسر تھا الیگزینڈر یوزیک، اس نے شکست دے دی برطانوی ٹائسن فیوری کو، اور یہ ٹائٹل جیت کر وہ اپنے ساتھ اپنے ملک لے گیا. اب کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یو ایف سی کے اندر، باکسنگ کے اندر، ان سپورٹس کے اندر بڑی دلچسپی ہے، لہذا پھر وہ جو بیلٹ ہے وہ بیلٹ بطور تحفہ یوکرین کا صدر لے کر آیا تھا دینے کے لیے امریکی صدر کو. اور وہ وہاں پہ جب یہ بات چیت کر رہے ہیں تو اگر آپ یوکرین کے صدر کی بیک سائڈ پہ، یعنی ان کا جو رائٹ آرم ہے اس کی بیک سائڈ کے اوپر جو ایک ٹیبل پڑا ہوا ہے، وہاں پہ یہ بیلٹ آپ پڑی ہوئی دیکھ بھی رہے ہیں. تو وہ اپنے ساتھ یہ بیلٹ لے کر آئے اور بڑا نایاب تحفہ انہوں نے دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. لیکن اس کے بعد جو ماحول بنا وہ آپ کے سامنے ہے. ایک سینیٹر نے پہلے سمجھایا بھی تھا یہ سچویشن بن جائے گی. اس کے بارے میں ٹرمپ کے ایک سینیٹر ہیں جو ٹرمپ کے ساتھی ہیں، لنڈسے گراہم، یہ یوکرین کے حامی ہیں اور رشیا کے بہت خلاف ہیں، اور ان کی سوچ ذرا ٹرمپ سے مختلف ہے. تو یہ سینیٹر پہلے ملے تھے زیلنسکی کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ نے احتیاط کرنی ہے، میڈیا یا کوئی اور آپ کو بھڑکائے نہیں، آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اور یہ آپ کا ایک بڑا امتحان ہوگا. لیکن زیلنسکی جو ہے وہ تھوڑا انہوں نے جذبات دکھائے، کیونکہ جنگ کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو سچویشن بنی ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں ایسا تو کبھی کسی سفیر کے ساتھ نہیں ہوا جیسا ایک ملک کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہو گیا، اور بعد میں مبینہ طور پہ انہیں کہا گیا کہ آپ وائٹ ہاؤس کو چھوڑ دیں. اب یورپ کے اندر ان کو کافی پذیرائی مل رہی ہے. یورپ میں جب یہ گئے برطانیہ، تو برطانیہ میں وزیر اعظم نے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ سے باہر نکل کر بہت آگے تک آ کر ان کا استقبال کیا، ان کو بغل گیر ہوئے اور لے کر اپنے ساتھ گئے اندر. اس کے علاوہ جو ہے وہ شہزادہ چارلز، ابھی تو وہ بادشاہ ہیں چارلز، انہوں نے ملاقات کی ہے، اور بڑا زبردست ریسیپشن انہوں نے بھی دیا ہے یوکرین کے صدر کو. اور جو یورپی یونین ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک فیصلہ کیا ہے. یعنی یورپ کے جتنے بڑے لیڈرز ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ جب تک جنگ ہے وہ یوکرین کے سنگ ہوں گے. یعنی جب تک جنگ یوکرین کے سنگ، سمپل آپ کریں اردو میں تو وہ یہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک رشیا کے ساتھ یوکرین کی جنگ جاری رہے گی ہم یوکرین کو سپورٹ کرتے رہیں گے، یوکرین کو پیسہ دیتے رہیں گے. دیکھیں ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی، خالی ہتھیار نہیں لڑتے ہوتے، فوج بھی لڑتی ہوتی ہے. اور فوج اور عوام اگر ایک پیج کے اوپر ہوں تو پھر کوئی بھی فوج مقابلہ کر لیتی ہے. رشیا جیسی بڑی فوج کا مقابلہ یوکرین جیسا چھوٹا ملک یا اس کی فوج نہیں کر سکتی تھی. لیکن اس کے لیے انہیں جدید ہتھیار چاہیے تھے، بہت سارا اکوپمنٹ چاہیے تھا، بہت سارا پیسہ چاہیے تھا. تو وہ سب کچھ یورپ نے اور امریکہ نے ان کو دیا تھا. لیکن لڑے تو گراؤنڈ کے اوپر یوکرین کے فوجی ہیں یا یوکرین کی پبلک لڑی ہے، اور وہ کیا کمال لڑے ہیں. یعنی اتنی ریزیلینس جو انہوں نے دکھائی ہے رشیا کے خلاف، وہ ان ہتھیاروں کے بغیر تو ممکن نہیں تھا جو یورپ نے اور امریکہ نے دیے ہیں، اس مدد کے بغیر بھی ممکن نہیں تھا جو یورپ نے اور امریکہ نے دی ہے. لیکن پھر بھی لڑنے کے لیے لوگ چاہیے تھے جو اپنے ملک کا دفاع کرتے، اپنے ملک کے لیے ڈٹ کر
کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال لڑائی تو انہوں نے اچھی لڑی ہے، اب یورپ کب تک سپورٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یورپ کا ٹوٹل جو بجٹ ہے دفاعی، سارے یورپ جتنی بھی کنٹریز ہیں ان سب کا ملا کر جو دفاعی بجٹ ہے، اکیلے رشیا کا دفاعی بجٹ اس سے زیادہ ہے۔ امریکہ کے بغیر رشیا کو ٹیکل کرنا یا کاؤنٹر کرنا یہ مشکل ہو جائے گا، اور اتنی بڑی تعداد میں فوجی کہاں سے آئیں گے، اتنی بڑی تعداد میں ہتھیار کہاں سے آئیں گے، بہت بڑی مقدار کے اندر ہتھیار چاہیے۔ تو یہ وہ بڑے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں اٹھیں گے۔ میرے خیال میں یا تو یورپ کو امریکہ کو اس لڑائی کے اندر واپس لانا پڑے گا، یا پھر امریکہ کی بات مانتے ہوئے ایک ایسی جنگ بندی کی طرف جانا پڑے گا جس میں یوکرین کے لیے کچھ زیادہ حوصلہ افزا چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یوکرین کو کچھ نہ کچھ لوز کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں امن و امان کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر امن و امان ہو۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا امن و امان جڑا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے باقاعدہ افغانستان کے اندر بڑے لمبے عرصے تک مداخلت کی ہے، اور پھر وہاں سے بھی پاکستان کے اندر مداخلت ہوتی ہے۔ یعنی پاکستان میں جب دہشت گردی ہوتی تھی بہت زیادہ، تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں یا اس کے بعد بھی وہ ہمیں بار بار یہ بتاتے رہے ہیں کہ انڈین انفلوئنس ہے افغانستان میں، اور وہ وہاں سے دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ لہذا جب تک کہ افغانستان کے اندر صورتحال بہتر نہیں ہوگی، تب تک پاکستان کے اندر صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ تو ہمارا امن مشروط ہے افغانستان کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اب افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹس کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے، اور یہ بڑا جائز مطالبہ ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہتی ہے کہ جی فٹافٹ آپ TORs تیار کریں، یعنی جو بھی آپ نے بات چیت کرنی ہے افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، اس کے TORs بنائے جائیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم بات چیت کریں۔ اکوڑا کھٹک دھماکے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق سے افغانستان سے بات چیت سے متعلق TORs جلد از جلد منظور کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے کہا کہ وفاق افغانستان سے بات چیت کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے ٹرمز آف ریفرنسز یعنی TORs جلد از جلد منظور کرے۔ یعنی یہ تو وفاق نہیں طے کرنا ہے نا کہ ہم کن چیزوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک صوبہ جا کے اب جن چیزوں پہ وفاق طے کر دے گا کہ یہ والی باتیں ہم نے افغانستان کے ساتھ کرنی ہیں اور یہ والی باتیں ہم نے نہیں کرنی، یہ چیزیں ہم طے کر سکتے ہیں، اور یہ والی چیزیں جو ہے وہ ان سے آگے ہم نے نہیں بڑھنا۔ تو اپنی لمٹس جو ہے وہ وفاق طے کرے گا، کیونکہ یہ فورن پالیسی کا ایشو ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ براہ راست اس میں اس کا نقصان ہوتا ہے، یا بلوچستان کا نقصان ہوتا ہے، متاثرہ صوبے ہیں دونوں، لہذا یہاں سے جو گورنمنٹ ہے وہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ وفاق اپنے TORs کی منظوری میں مزید تاخیر سے گریز کرے۔ خیبر پختونخوا حکومت ہنگامی بنیادوں پر وفد افغانستان بھیجنا چاہتی ہے۔ اپنے عوام کے جان و مال کی حفاظت خیبر پختونخوا حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور وفاق خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی روک تھام کی بجائے اس اہم مسئلے پر سیاست کرنے سے گریز کرے۔ وفاق کو پنجاب اور سندھ کے وزراء اعلیٰ کے بیرونی دوروں پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھارت سے اسموگ ڈپلومیسی کرتی ہیں، یعنی انہوں نے بات چیت کی ہے، وہاں پہ بھی لیٹر لکھا ہے کہ جناب آپ کا اسموگ یا آپ کا جو دھواں ہے، جو فصلیں آپ جلاتے ہیں، وہ پنجاب میں آتا ہے اور وہ نقصان کرتا ہے۔ کبھی دیوالی کی موقع کے اوپر یہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ چائنا کا بھی دورہ کیا مریم نواز نے، اور یہ کلیم کیا کہ جی ان کا بڑا جو ہے زبردست دورہ تھا اور بڑا کامیاب دورہ تھا۔ تو یہاں پہ افغانستان کے ساتھ کیونکہ پاکستان کا امن جڑا ہے، لہٰذا جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کو باقاعدہ اجازت ہونی چاہیے، TORs ان کو بنا کر دینے چاہیے تاکہ وہ جائیں، جا کر اپنے صوبے میں امن و امان کے لیے افغانستان کے ساتھ بات چیت کریں۔ اور افغانستان ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے گھبرائیں یا ڈریں آپ ان کے ساتھ بات کریں، ہماری طرح کے لوگ ہیں، ہمارے جیسے ان کے مسائل ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ملک میں بہت ساری چیزوں کو بہت بہتر انداز میں سنبھالا ہے، اور وہ چاہے خارجی تعلقات ہوں یا ان کے داخلی معاملات ہوں، وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ ہاں کچھ اختلافات رہیں گے، ان کا اپنا ایک طرز حکمرانی ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، پاکستان کا اپنا ایک طرز حکمرانی ہے، پاکستان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہمارا آئین، ان کا سسٹم، یہ سب مختلف ہے اور یہ مختلف رہے گا بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ رہنا دونوں نے اکٹھے ہے۔ آپ اپنے ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمسایوں کے معاملے میں ایک چیز جو ہے وہ ہمیشہ کنفرم رہتی ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر یا خراب کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ہمسائے کو تبدیل کر لیں یا وہاں پہ لا کے کسی اور کو آپ بسا لیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ ناظرین، IMF کا وفد جو ہے وہ پاکستان کا جو اقتصادی جائزہ لینے کے لیے اب آ رہا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آج سے یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور 14 مارچ تک یہ مذاکرات رہیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ IMF کا جو ایک اور وفد پاکستان میں آیا تھا اور انہوں نے ایک ایک ادارے کا ایک ایک چیز کا جائزہ لیا تھا، اتنی ڈیپتھ میں وہ کبھی نہیں گئے تاریخ میں۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز سے بھی ملے،
چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے، بار کونسل سے ملے، اس کے علاوہ مختلف اداروں کے اندر پہلی مرتبہ IMF اس لیول تک گیا، اتنا اندر تک گیا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی سنا نہیں تھا۔ تو پورا کا پورا ملک ان کے سامنے گروی رکھا گیا اور انہوں نے کچھ تجاویز بنا کر دی ہیں۔ یہ جو وفد آ رہا ہے یہ ان تجاویز کے ساتھ آ رہا ہے۔ وہ جو پہلے والا وفد تھا وہ یہاں سے گیا، اس نے ساری سچویشن سامنے رکھی، وہ ایکسپرٹس تھے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لاء کے یہ معاملات ہیں، انسانی حقوق کے یہ معاملات ہیں، عدم اعتماد لوگوں کا کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو پاکستان کے اندر عدلیہ کی سچویشن ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہیں اب آنے والے وفد کے سامنے۔ اب یہ وفد تجاویز لے کر آئے گا جن پہ پاکستان کو عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ آج سے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ چیزیں رپورٹ ہوں گی، اور جو رپورٹرز یہ کوریج کرتے ہیں، جو کامرس رپورٹنگ کرتے ہیں، جو وزارت خزانہ کے معاملات کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں ہمیں بتائیں گے کہ IMF اس مرتبہ کن شرائط کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے پاکستان پر مزید دباؤ ڈالا جائے گا۔ بہرحال یہ IMF کا وفد جو ہے یہ پاکستان آج سے کام شروع کر رہا ہے، 14 مارچ تک کام کرے گا۔ اس کے بعد انہی کے اگلی قسط کے اوپر انحصار ہے کہ پاکستان اپنا آنے والا بجٹ کیسا پیش کرتا ہے۔ دیکھیے پاکستان کی حکومت ایک نیا بجٹ بنانے جا رہی ہے، اپریل اور مئی میں اس بجٹ کی تیاریاں ہونی ہیں، بلکہ اب سے کام شروع ہو چکا ہے، اور جون میں یہ بجٹ پیش کیا جائے گا۔ معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی بہت ہی پتلی حالت ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب IMF نے آپ کے اوپر پورا شکنجہ کسا ہوا ہے تو آپ ایک عوامی بجٹ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے موجودہ حکومت کے لیے، جو اس وقت بالکل پاپولر نہیں ہے۔ حکومت نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے ہیں جو عوام میں ان کو بالکل پذیرائی نہیں ملی۔ بجلی بہت مہنگی کر دی، گیس بہت مہنگی کر دی، پیٹرول بہت مہنگا کر دیا، ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ اس سے پاکستان کی معیشت کو کچھ حد تک انہوں نے سنبھالا ہے۔ یعنی اگر آپ IMF کی رپورٹیں دیکھیں یا ورلڈ بینک وغیرہ سے آپ بات کریں تو وہ کہیں گے جی پاکستان کی معیشت کے اندر کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پاکستان کی عوام کی کیا حالت ہو رہی ہے اس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ عوام کا خون پسینہ نچوڑتے جائیں اور آپ کچھ پیسہ اکٹھا کر کے دکھائیں، عالمی اداروں کو دیکھیں ہم نے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، تو ایک لیول تک آپ وہ عوام کا خون نچوڑ سکتے ہیں، یا عوام کا خون پسینے کی کمائی آپ ایک لیول تک نچوڑ سکتے ہیں، اس کے بعد میں پبلک ری ایکشن دے دیتی، اور وہ ٹائم ایسا لگتا ہے کہ اب قریب آ رہا ہے۔ بہرحال یہ اب جائزہ لینے کے لیے یہ ڈان کی بھی ایک خبر آئی ہوئی ہے، اس میں جیو نے بھی اور دیگر جو پاکستان کے انگریزی اخبارات ہیں ان تمام نے چھاپی ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی بہن نے ایک انٹرویو دیا ہے نورین خانم نیازی صاحبہ نے۔ ویسے عمران خان کی بہنیں بھی کمال ہے، یعنی شوکت خانم صاحبہ نے اپنے بچوں کی کمال تربیت کی ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، وہ اکیلا بھائی ہے، ان کا کوئی اور بھائی نہیں ہے، لیکن ان کی بہنوں نے بھائیوں کی کمی کو پورا کیا ہے۔ یعنی اگر 10 بھائی بھی ہوں تو وہ شاید اتنی تکلیف برداشت نہ کر سکیں یا اتنی مشکلات میں اس طرح کھڑے نہ ہو سکیں جیسے عمران خان صاحب کی بہنیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب ڈاکٹر نورین خانم نیازی صاحبہ جو ہیں یہ حسان نیازی کی والدہ بھی ہیں۔ ان کا اپنا بیٹا اس وقت 2 سال سے بند ہے، پہلے ملٹری کسٹڈی میں تھا، وہاں سے اس کو 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ اب ان کا بیٹا جو ہے وہ جیل کے اندر بند ہے اور وہاں تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ لیکن میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا حسنین رفیق صاحب کے ساتھ، اور حسنین صاحب جو ہیں وہ نیا پاکستان والے ہیں، انہوں نے ان کا بڑا اچھا انٹرویو کیا ہے۔ اس میں بتا دیے بیٹے کی بھی کمی ہے اور بھائی عمران خان کی بھی کمی ہے رمضان المبارک میں، لیکن عمران خان کے لیے تکلیف زیادہ ہے کیونکہ جس طرح ان کو جیل میں رکھا گیا ہے اور ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو بھائی کی تکلیف مجھے زیادہ ہے، بیٹے کی اتنی نہیں ہے۔ بلکہ بیٹے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ بیٹے کو قرآن پاک پڑھنے کا، تراویحیں پڑھنے کا، نمازیں ادا کرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ میرا بیٹا نوجوان ہے، وہ یہ تکلیف برداشت کر بھی سکتا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کی اور باقی بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، جب وہ باہر آئیں گے تو پاکستان کے لیے بہتر کام کر سکیں گے۔ تو بطور ماں وہ بڑے حوصلے میں نظر آئی ہیں، لیکن بطور بہن انہیں بڑی تکلیف ہے کہ ان کے بھائی کے ساتھ جو کچھ اس عمر میں کیا جا رہا ہے اور جیسے انہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا جی انہیں کافی تکلیف ہے، اور عمران خان صاحب کی تکلیف ان کے بیٹے کی تکلیف سے زیادہ ہے۔ ناظرین، ایک رپورٹ آئی ہے اور یہ قومی اسمبلی سے آئی ہے، اور یہ سالانہ رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں پریورٹیز کیا ہے یا ترجیحات کیا ہیں اس حکومت کی۔ یہ سالانہ رپورٹ ہے اور قومی اسمبلی سے آئی ہے۔ ایک طرف اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں تقریباً 300% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اندازہ کیجئے آپ، جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، اور وہ جو اضافہ کیا گیا وہ 300% تک کیا گیا۔ یہ کون سی رپورٹ کہہ رہی ہے؟ یہ اسمبلی سے آنے والی سالانہ رپورٹ ہے۔ اچھا، دوسری طرف اخراجات کم کرنے کے لیے، یعنی ایک طرف جتنے لوگ وہاں پہ آتے ہیں یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، 100 کے قریب تو سینیٹرز ہیں، پھر جو آپ کے قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ لگ بھگ کوئی 300 کے قریب ہیں۔ ابھی کیونکہ کچھ مخصوص نشستیں نہیں دی ہوئی،
لہذا ان کو آپ مائنس کر دیں، لیکن 300 سے زائد ہی ہیں ابھی بھی میرے خیال میں، تو اتنے لوگ موجود ہیں، ان کے لیے 300% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، اور 200 سے زائد ملازمین اس لیے فارغ کر دیے سرکاری ملازمین کہ ہم پیسہ بچانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ترجیحات، کہ غریب آدمی کو تنخواہ دینے کے نام کے اوپر بھی آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کہتے ہیں جی تنخواہ چھین لو، غریب آدمی کی نوکری چھین لو، اس کو اس کے گھر بھیج دو، ہم نے نہیں دینے پیسے۔ اور امیر آدمی جو کروڑوں روپیہ لگا کر الیکشن لڑ کے آتے ہیں اور اس کے بعد ان میں سے بیشتر لوگ پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں 300% تک بڑھا دی گئی ہیں۔ یہ جب اس طرح کی پرائرٹیز ہوں گی نا ناظرین، تو پھر ملک اسی طرح آگے بڑھے گا جیسے اس وقت آگے بڑھ رہا ہے۔